رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا کہ جس میرے امتی نے میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، فرمایا یہ میرا امتی جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ اگر میں اس حدیث کا ترجمہ عشق و مستی کے عالم میں کروں تو وہ کچھ اس طرح بنے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جو بندہ نہ منافق ہو نہ جہنمی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت والا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اور بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سورج 1.25 میل پر آ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ ایسے سخت دن میں حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم کے قریب وسیع و عریض میدان کے اندر جلوہ فروز ہوں گے، اور آپ نے اپنے جسم اقدس پر 2 سبز رنگ کے حلے زیبتن کیے ہوئے ہوں گے، اور اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے جو جہنم میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ایک امتی کو دیکھیں گے کہ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پکاریں گے، یا احمد یا احمد یا احمد۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے سے جواب دوں گا لبیک یا ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دیکھیں آپ کے فلاں امتی کو فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو جاؤں گا اور بڑا چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں کے ساتھ میں فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور کہوں گا، اے میرے رب کے تابع دار فرشتوں ذرا ٹھہرو تو صحیح، اے میرے رب کے تابع دار فرشتوں ذرا رکو تو صحیح۔ وہ پیچھے مڑ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کے حکم کے تابع دار ہیں، ہم وہی کرتے ہیں کہ جس کا ہمارا رب ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے، ہم اس کام کو نہیں کرتے جس کام کا ہمیں اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا، ہم اپنے رب کے حکم کے تابع دار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتوں کی یہ میں گفتگو سنوں گا میں بڑا پریشان ہو جاؤں گا، اور دائیں ہاتھ میں اپنی داڑھی مبارکہ کو پکڑ کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب جل جلالہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ یا اللہ عز و جل آج یہ اس کے برعکس عمل ہو رہا ہے، آج تو اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ تیرے فرشتے میرے امتی کو فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یا اللہ عز و جل مہربانی فرما، یا اللہ عز و جل کرم نوازی فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فوراً اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبولیت بخشے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے حکم کے تابع دار فرشتوں، آج کا جو دن ہے یہ ایسا دن ہے جیسے جیسے میرے محبوب کہتے جاتے ہیں اے میرے فرشتوں ویسا ویسا کرتے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا اللہ عز و جل میرے اس امتی کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کی
اس گزارش کو، اس عرض کو قبول فرمائے گا۔ تو اس حضور فرماتے ہیں میرے امتی کا نامہ اعمال قائم کیا جائے گا، اس کے دائیں پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھ دی جائیں گی، اس کی بائیں پلڑے میں اس کی برائیوں کو رکھ دیا جائے گا، لیکن جو برائیوں والا پلڑا ہے وہ بہت بھاری ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک سفید رنگ کا کاغذ نکالوں گا، ایک پرچہ نکالوں گا، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ میرے رب کی رحمت ایسی ہوگی، میرے رب کا کرم ایسا ہوگا، جیسے ہی اس سفید رنگ کے کاغذ کو اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ برائیوں والے پلڑے پر حاوی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور صدا آئے گی کہ خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، مبارک ہے، اے میرے فرشتوں اسے لے جاؤ جنت میں، اس کے لیے جو مقام ہے اس کا مقام جنت کر دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے حضور فرماتے ہیں میرے امتی کو جب لے کر جنت کی طرف جانے لگیں گے تو میرا امتی چلنے سے رک جائے گا اور کہے گا اے میرے رب کے حکم کے تابع دار فرشتوں ذرا ٹھہرو تو صحیح، میں اس پیارے سے چند گفتگو تو کر لوں، چند ایک باتیں تو کر لوں، جنہوں نے میری حالت زار پر رحم کیا، انہوں نے مجھ پر بہت شفقت کی، میرا مقام جو تھا وہ جہنم بن چکا تھا، جہنم مجھ پر واجب ہو چکی تھی، جہنم میرا مقدر ہو چکا تھا، لیکن ان کا مجھ پر اتنا بڑا شفقت فرمانا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، انہوں نے مجھ پر بڑا رحم کیا اور بڑی شفقت فرمائی، انہوں نے مجھے جہنم سے نکال کر میرا ٹھکانہ جنت کر دیا، ذرا ٹھہرو تو صحیح میں چند ایک باتیں تو کر لوں۔ تو وہ حضور فرماتے ہیں میرا امتی میری طرف متوجہ ہو کر عرض کرے گا کہ اے حسین چہرے والے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں کہ آپ نے مجھ پر اس قدر کرم فرمایا، اس قدر آپ کا مجھ پر رحم فرمانا، آپ کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، میرا تو ٹھکانہ جہنم بن چکا تھا، لیکن آپ نے جہنم سے نکال کر میرا مقام جنت کر دیا، ذرا بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو کہوں گا اے میرے امتی میں کوئی اور نہیں، میں تیرا وہی نبی آخر الزمان محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں کہ جن پر تو دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور یہ جو پرچہ میں نے تیرے نامہ اعمال کے دائیں پلڑے میں رکھا ہے یہ کوئی عام پرچی نہیں ہے، یہ کوئی عام پرچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے، یہ تیرا وہی درود ہے جو دنیا پر مجھ پر تو پڑھا کرتا تھا، دنیا میں مجھ پر رہ کر تو پڑھا کرتا تھا، آج قیامت والے دن اس درود نے تجھے پورا نفع دیا جتنی تجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں کہتا ہوں کہ مژدہ حق شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، محشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کے انداز نرالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو شمار ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہو گیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا میرے ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی